نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ترجیحات، یہ ہے عنوان اس مضمون کا جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم جس کتاب کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے دین میں ترجیحات، جسے علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ترجیحات، جن علماء کرام نے ترجیحات کے مسئلے پر توجہ دی اور معاشرے کو ان میں کوتاہی کرنے پر کوسا، ان میں سے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ چیز ان کی انسائیکلوپیڈیا احیاء علوم الدین میں اچھی طرح سامنے آتی ہے۔ اسے قاری پوری کتاب میں اور اس کی پوری 40 فصلوں میں محسوس کرتا ہے، مگر اس کی زیادہ وضاحت اس کتاب کی فصل ذم الغرور میں ہوتی ہے۔ یہ المہلکات والے حصے کی 10ویں فصل ہے۔ اس میں انہوں نے ایسے لوگوں کی قسمیں ذکر کی ہیں جو غرور یعنی خود فریبی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور انہیں اس کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اس میں انہوں نے بعض اہل علم کا ذکر بھی کیا ہے، بعض عبادت گزار، بعض صوفیہ، مال و دولت کے مالکان اور دوسرے عام لوگوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ پھر ہر صنف میں غرور میں مبتلا لوگوں کے مختلف فرقے ذکر کیے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس طرح نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، ان کے شیطانوں نے کیسے ان کے لیے برے اعمال مزین کر دیے جنہیں انہوں نے اچھا محسوس کیا۔ اس مقام پر انہوں نے لوگوں کی صفت بیان کرنے اور ان کی تصویر کشی کرنے میں بہت عمدگی اپنائی ہے اور اس کے ساتھ ضروری علاج کا مشورہ بھی دیا ہے۔ یہاں ہم ان کے مضبوط، گہری اور ذی بصیرت نقد کی صرف 2 مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ اسی سے ہم ان کی فقاہت فی الدین، مہارت فی الدنیا اور لوگوں کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے ان کے دل میں موزن جذبے کا اندازہ لگا سکیں گے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ ترجیحات کے مسئلے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اعمال کی شرعی ترتیب۔ پہلی مثال اعمال کی شرعی ترتیب میں خلل کے حوالے سے ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دیندار اور عبادت گزار تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے، مگر ان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، ان میں ایک فرقہ وہ ہے جنہوں نے فرائض کو غیر اہم قرار دیا ہے اور فضائل و نوافل میں مشغول ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات وہ فضائل میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ سرکشی اور اسراف تک پہنچتے ہیں، جیسے کسی شخص پر وضو میں وسوسہ غالب ہوتا ہے اور وہ اس میں بہت مبالغہ کرتا ہے۔ وہ اس پانی پر بھی راضی نہیں ہوتا جس کی طہارت کا شرعی فتویٰ دیا گیا ہو۔ وہ طہارت میں بعید احتمالات کو قریب سمجھتا ہے، لیکن اگر حرام کھانے کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ قریب احتمالات کو بعید تصور کرتا ہے، بلکہ کبھی تو صریح حرام کو بھی کھا لیتا ہے۔ اگر پانی اور طعام کے بارے میں اس احتیاط کو الٹ دیا جاتا تو یہ بات صحابہ کی سیرت کے زیادہ قریب ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نصرانی لوٹے سے وضو کیا، حالانکہ نجاست کا احتمال ظاہر تھا۔ اس کے ساتھ وہ بعض حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں۔ ایک اور فرقہ ہے جو نوافل کی بڑی حرص رکھتا ہے اور ان کو فرائض پر حاوی کرنا ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں معلوم ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص نماز اشراق سے بہت خوش ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور اس طرح کے دوسرے نوافل بھی ادا کرتا ہے، مگر انہیں فرض نماز میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے اول وقت پر ادا کرنے میں ان کی حرص اتنی شدید نہیں ہوتی۔ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی بھول جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، کوئی عبادت گزار میرے قریب ہونے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے ان میں میرے مقرر کردہ فرائض سے زیادہ کوئی چیز کارگر نہیں ہے۔
ما تقرب المقربون الی بمثل اداء ما افترضت علیہم ما تقرب المقربون الی بمثل اداء ما افترضت علیہم، کوئی عبادت گزار میرے قریب ہونے کے لیے جو طریقے استعمال کرتا ہے ان میں میرے مقرر کردہ فرائض سے زیادہ کوئی چیز کارگر نہیں ہے۔ رواہ البخاری عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیک اعمال میں ترتیب کو ترک کرنا بھی شرور یعنی معصیت کی قبیل سے ہے، بلکہ بعض اوقات ایک انسان پر دو فرائض لازم ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک فوت ہوتا ہے اور دوسرا فوت نہیں ہوتا، یا اس کے سامنے دو فضائل ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا وقت مختصر ہوتا ہے اور دوسرے کے وقت میں وسعت ہوتی ہے۔ اگر اس نے ان میں ترتیب کا خیال نہ رکھا تو وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اس کی مثالیں گنتی سے باہر ہیں، کیونکہ معصیت بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر ہے۔ جس چیز میں پوشیدگی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان میں سے کس کو کس پر مقدم کیا جائے، جیسے سارے فرائض کو نوافل پر مقدم کرنا، فرائض عین کو فرائض کفایہ پر مقدم کرنا، اور پھر ایسے فرض کفایہ کو مقدم کرنا جس کا کسی اور بھلائی سے بھی تعلق ہو، اس فرض کفایہ پر جس کا کسی اور نیکی سے تعلق نہ ہو۔ اہم تر فرض عین کو عمومی فرض عین پر مقدم کرنا، ان فرائض کو مقدم کرنا جو فوت ہوتے ہیں ان فرائض پر جو فوت نہیں ہوتے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے والدہ کی حاجت کو والد کی حاجت پر مقدم کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ سوال کیا گیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ اس کے بعد جب ایک بار پھر سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناک فادناک، اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ زیادہ احسان کرو۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جو رشتہ دار زیادہ قریب ہوں پہلے ان کی صلہ رحمی کی جائے۔ اگر رشتے میں سب برابر ہوں تو پھر جس کو صلہ رحمی کی زیادہ ضرورت ہو ان کو مقدم کیا جائے، اور حاجت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر ان کو مقدم رکھے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اسی طرح جس کا مال اتنا نہیں ہے کہ اس سے والدین کا حق بھی ادا کرے اور حج بھی کرے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کر جاتا ہے مگر یہ شخص بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ والدین کے حق کو حج پر مقدم کیا جائے۔ یہ اہم تر فرض کے کم اہم فرض پر مقدم کرنے کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا کسی سے وعدہ ہو اور اس دوران جمعے کا وقت ہو جائے تو اگرچہ وعدہ پورا کرنا فی نفسہ ہی نیک کام ہے مگر اس سے جمعہ فوت ہوتا ہے۔ اس صورت میں وعدے کو وفا کرنے کے لیے جمعے کو چھوڑ دینا گناہ ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے والدین اور گھر والوں پر سختی کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نجاست بھی بری چیز ہے اور والدین کی ایذا رسانی بھی، مگر ان کی ایذا رسانی نجاست سے زیادہ بری چیز ہے۔ اس طرح سے ممنوع اور مطلوب اعمال کے درمیان تقابل کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں گنتی نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب میں جس نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو وہ دھوکے میں مبتلا ہے، اور یہ دھوکہ زیادہ مخفی ہے کیونکہ اس میں ایک آدمی کسی نیک کام کے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے مگر اسے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ میری نیکی گناہ میں بدل چکی ہے کیونکہ میں نے اس کی وجہ سے ایک ایسی نیکی چھوڑ دی ہے جو اس سے زیادہ اہم تھی۔ یہ ہے وہ بات جسے عظیم فقیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسلامی انقلاب کے داعی اس کی سمجھ اور فہم کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ میں کچھ عرصے سے اکثر اوقات انقلابی نوجوانوں اور دینی جماعتوں کو اس چیز کی دعوت دیتا آیا ہوں جس میں فقہ مراتب الاعمال کی اصطلاح سے یاد کرتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ ہر عمل کو ان کی شرعی قدر و قیمت عطا کریں اور مامورات یا منہیات کی سیڑھی میں ان کو وہی مقام دیں جو ان کا حقیقی مقام ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ان افکار کو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھا تھا جو انہوں نے یہاں اس مسئلے میں پیش کی ہیں، اور ان کا خلاصہ صاف الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ ترک الترتیب بین الخیرات من جملۃ الشرور، بھلائیوں کے درمیان ترتیب کو ترک کرنا شرور کی قبیل سے ہے۔
ان کے کلام میں مزید مثالیں بھی آ جائیں گی۔ بے محل انفاق، دوسری مثال مالدار لوگوں کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ان میں جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے کئی فرقے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ مساجد اور مدارس اور مسافر خانوں کی تعمیر کا بڑا شوقین ہوتا ہے، جو سارے لوگوں کو نظر آتے ہیں اور جن پر ان کے نام کی تختیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ان کا ذکر دائمی ہو جاتا ہے اور اس کا اثر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہی سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ بخشش کے مستحق ہو جاتے ہیں، مگر اس سلسلے میں وہ دو طرح سے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے یہ مال ظلم، لوٹ کھسوٹ، رشوت اور دوسرے حرام طریقوں سے کمایا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مال کمانے میں بھی اللہ کے غضب کو دعوت دی ہوتی ہے اور اس کو خرچ کرنے میں بھی۔ ان پر لازم تھا کہ اس طرح کا مال پہلے تو نہ کماتے، مگر اس کے کمانے میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد ان پر توبہ اور اللہ کی طرف رجوع لازم تھا، اور اس مال کو اصل صورت میں اپنے حقیقی مالکوں کے سپرد کرنا لازمی تھا، یا اگر اصل صورت میں ادا نہ کر سکتے تو اس کی جگہ اس کا بدل دینا چاہیے تھا۔ مالکوں کو واپس کرنے کے عاجز ہونے کی صورت میں ان کے وارثوں کو لوٹانا تھا، اور ان کے وارث بھی نہ ہوتے تو پھر ان اموال کو اہم تر مصالحے کے لیے خرچ کرنا ضروری تھا، اور اکثر اوقات اہم تر مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اسے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، مگر یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ انہیں خوف ہے کہ یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آئے گا، لہذا وہ اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں بناتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد ریاکاری، لوگوں کی طرف سے تعریف و توصیف یا ان کا باقی رہنا ہوتا ہے، اور باقی رہنا بھی اس لیے نہیں کہ اس سے خیر کی اشاعت ہو، بلکہ اس لیے کہ اس سے ان کا نام دنیا میں زندہ رہے۔ دوسری یہ کہ وہ اپنے اوپر اخلاص کا گمان کرتے ہیں، اور ان تعمیرات سے ان کا مقصود بھلائی کرنا ہوتا ہے، مگر ان میں سے کسی کو مجبور کیا جائے کہ 1 دینار ویسے خرچ کرے اور اس جگہ میں اپنا نام نہ لکھوائے جہاں یہ دینار خرچ کیا گیا ہے، تو ان کا نفس انہیں اس کی اجازت نہیں دے گا، حالانکہ اللہ کا تو علم ہوتا ہے، خواہ اس پر کسی کا نام لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رضا چاہتا ہے نہ کہ اللہ کی رضا، تو اس بات کی کوئی حاجت محسوس نہ کرتا کہ اس کا نام کسی جگہ لکھا جائے۔ مالدار اور بدنی عبادت، مالداروں کا ایک اور گروہ ہے جو اسی کام میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں اور بخل کرتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی رکھنے پر مصر ہوتے ہیں۔ وہ ایسی عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں جن میں مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، جیسے روزے رکھنا، نماز تہجد پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ یہ لوگ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے باطن پر بخل جیسی ہلاکت خیز بیماری غالب آ چکی ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مگر وہ ایسے فضائل میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کی انہیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی آستین میں سانپ گھس چکا ہو، جس سے اس کی ہلاکت کا خطرہ ہو، اور وہ سکنجبین پکانے میں مصروف ہو تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے سفرا کو پرسکون بنا سکے، مگر جب سانپ اسے ڈس کر ہلاک کر دے گا تو سکنجبین کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی سے کہا گیا فلاں آدمی بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، تو اس نے کہا وہ بیچارہ اپنے کام چھوڑ کر دوسرے کے کاموں میں دخل دے رہا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور مسکینوں پر خرچ کرتا، یہ اس کے لیے اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، خود نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی دنیا کو جمع کر کے اسے فقراء پر خرچ کرنے سے جی چراتا ہے۔ نفل حج میں مال خرچ کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب ثروت دینداروں پر بھی گرفت کی ہے جو اپنا مال نفلی حج پر خرچ کرتے ہیں اور پے در پہ حج و عمرے کرتے رہتے ہیں، اور ان کے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ آخری دور میں حاجی بلا سبب بہت بڑھ جائیں گے، ان کے لیے سفر کرنا آسان ہوگا، ان کے رزق میں کشادگی ہوگی، مگر وہ محروم اور خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ ان میں کسی آدمی کی سواری اسے پہاڑ اور صحرائے میں عبور کرائے گی اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی تنگ دست ہوگا، مگر یہ اس کے ساتھ غمخواری نہیں کرے گا۔ گویا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غائبانہ طور پر ہمارے دور کو دیکھ لیا تھا اور اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابو نصر التمار کہتے ہیں ایک آدمی آیا، وہ بشر بن الحارث سے
رخصت لے رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، کیا آپ مجھ کو نصیحت کریں گے؟ انہوں نے پوچھا سفر خرچ کے لیے کتنی رقم جمع کی ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ بشر نے کہا تمہارا حج کرنے سے کیا مقصد ہے؟ دنیا سے بے نیازی یا بیت اللہ کی زیارت کا شوق یا اللہ کی رضا؟ اس نے کہا اللہ کی رضا۔ بشر نے کہا اگر تم گھر میں بیٹھے رہو اور تمہیں اللہ کی رضا مل جائے، یعنی اگر تم 2000 درہم خرچ کر لو اور تمہیں یقین ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی تو ایسا کر لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بشر نے کہا تو پھر اس کو 10 قسم کے آدمیوں کو دے دو، قرض دار کو کہ وہ اپنا قرض ادا کرے، فقیر کو کہ وہ اس سے اپنا بکھرا ہوا شیرادہ سمیٹ لے، عیالدار کو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کھلائے، یتیم کے ذمہ دار کو کہ وہ اسے خوش کر سکے، اس سے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرو، کسی کو تکلیف سے نجات دلاؤ اور کمزور کی مدد کرو۔ یہ تمہارے لیے فرض حج کے بعد 100 عدد حجوں سے بہتر ہے۔ اب جلدی کرو جیسا کہ ہم نے کہا ہے، اس کے مطابق یہ رقم نکالو، ورنہ ہمیں صاف صاف بتا دو کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا ابو نصر، میرے دل میں سفر کا ارادہ زیادہ قوی ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا جو مال تجارت اور شبہات کے میل کچیل سے جمع کیا جائے تو نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اس کی کوئی حاجت پوری کی جائے، اور وہ مختلف نیک اعمال ظاہر کرتا ہے، مگر اللہ نے قسم کھائی کہ وہ اس شخص کے سوا کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا جسے وہ پورے عزم و یقین کے ساتھ ادا کر رہا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلا موضوع ہے بعض دوسرے علماء اور ترجیحات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں ایک علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی 502 ہجری میں وفات ہوئی، کہتے ہیں ترجیحات کے مسئلے میں ان کے کلمات بھی بڑے روشن ہیں۔ ہم نے سنن کو فرائض پر مقدم کرنے کے بارے میں ان کی ایک عبارت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو نفل کے بجائے فرض میں مصروف رہا وہ معذور ہے، اور جو فرض کے بجائے نفل میں مصروف رہا وہ مغرور یعنی دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ہم عالم نقاد امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری کو دیکھتے ہیں۔ انہیں معاشرتی زندگی اور اس کے مختلف طبقات کی حالت، ان کے ہاں ترجیحات کے تہ و بالا ہونے اور ان پر شیطانی التباسات کے حوالے سے ید طولہ حاصل تھی۔ اس کا اظہار ان کی کتابوں، خاص طور پر تلویث ابلیس، سید الخاطر، ذم الہوا وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور اہم پہلو کی طرف بھی توجہ ہوئی جس کے عام لوگوں پر ترجیحات کے خراب ہونے میں گہرے اثرات ہیں، اور وہ ہیں موضوعات اور واہیات احادیث۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی 2 بڑی کتابیں یعنی الموضوعات اور العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ تالیف کیں۔ اس کے بعد ہمیں سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ وفات 660 ہجری میں ملتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ترجیحات کے مسئلے میں دور رس نگاہیں اور صاحب فکر عطا کی تھی، جس کے آثار ان کی بنیادی کتاب قواعد الاحکام فی المصالح الانام میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ہم نے دوسری فصل میں ان کے چند فقرے نقل کیے ہیں، وہ اتنے روشن ہیں کہ اس مضمون پر اچھی طرح دلالت کرتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ترجیحات۔ ان ائمہ ہدیٰ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ترجیحات کے مسئلے میں رسوخ عطا کیا تھا، ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 788 ہجری میں ہیں، اور ان کے محقق شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 751 ہجری بھی اسی نہج پر چلے تھے۔ میں نے اپنی کتاب اولیات الحرکہ الاسلامیہ میں 2 فصلیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نقل کی ہیں جو اس میدان میں ان کی فکر اور فقاہت کی صحیح ترجمانی کرتی ہیں۔ میں نے انہیں کتاب کے آخر میں ضمیمے کے طور پر شامل کیا تھا۔ شیخ کی کتابوں، ان کے رسائل، ان کے فتاوی اور دوسرے اقوال میں بہت کچھ ہے جس سے اس موضوع پر استدلال کیا جا سکتا ہے اور جس سے آدمی اطمینان حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آراء،
ہدایت الہی اور ہدایات نبوی کے منابع سے حاصل کی ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے 2 مثالوں پر اتفاق کریں گے، یہ اس مقام پر انشاءاللہ ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہوں گی۔ اختلافات حالات اور فضیلت عمل۔ اس سلسلے میں پہلی مثال، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب الصحوہ الاسلامیہ بین الجہود والتطرف میں بتایا ہے، اس حوالے سے کہ عمل کی فضیلت احوال و ظروف کے اختلاف کے ساتھ اور لوگوں کا دل رکھنے کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ امام رحم اللہ کافی بحث و مناقشہ کے بعد فرماتے ہیں، ایک ہی عمل ہوتا ہے، کبھی اس کا کرنا مستحب ہوتا ہے اور کبھی ترک، اس اعتبار سے کہ کبھی شرعی دلائل کے ساتھ ایک فعل کا کرنا راجح ہوتا ہے اور کبھی اس کا نہ کرنا۔ ایک مسلمان بعض اوقات کسی ایسے مستحب فعل کو ترک کر دیتا ہے جس کے کرنے میں کوئی ایسا فساد ہوتا ہے جو اس کی مصلحت پر غالب ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر ان بنیادوں پر اٹھانے سے اجتناب فرمایا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اگر تیری قوم نئی جاہلیت سے اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں کعبے کو ڈھا کر اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دیتا اور اس میں 2 دروازے بنا لیتا، ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکالنے کے لیے۔ یہ حدیث صحیحین میں آئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ترک فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل تھا، مگر اس کے خلاف ایک بات ایسی تھی جو فساد کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ قریش کے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس کام میں ان کی بغاوت کا خطرہ تھا، چنانچہ اس کا فساد اس کی مصلحت پر بھاری تھا۔ اس وجہ سے ائمہ کرام مثلا احمد وغیرہ نے یہ بات مستحب قرار دی ہے کہ امام مقتدیوں کی تالیف قلب کے لیے کوئی ایسا کام چھوڑ دے جو اس کے نزدیک افضل ہو، مثلا یہ کہ اس کے نزدیک افضل یہ ہو کہ 2 رکعتوں پر سلام پھیرے اور وطر کی 1 رکعت الگ ادا کرے، مگر وہ ایسے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو جو وطر کو اکٹھا ہی پڑھتے ہیں۔ یہاں اگر اس کے لیے افضل پر عمل ممکن نہ رہا تو اس کے بدلے میں اس نے لوگوں کی تالیف قلب کی جو مصلحت اپنائی ہے وہ اس کے لیے افضل پر عمل کرنے سے زیادہ راجح ہے، اور اس کی مصلحت اس مصلحت سے راجح ہے جو افضل کی صورت پر عمل کرنے میں ملحوظ تھی، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت محسوس کرتے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ان لوگوں میں سے ہے جو بسم اللہ کو خاموشی سے پڑھنا افضل سمجھتے ہیں یا اسے جہراً پڑھنا افضل قرار دیتے ہیں اور مقتدی اس کی رائے کے خلاف ہوں، تو اس کے لیے مفضول پر عمل کرنا اس مصلحت کی وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ موافقت اختیار کر کے ان کی دلجوئی کرتا ہے جائز ہے، کیونکہ یہ مصلحت اس مصلحت کے مقابلے میں راجح ہے جو افضل پر عمل کرنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی افضل کے خلاف عمل کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ سنت کا بیان ہو جائے اور ان کو تعلیم دینے کا موقع مل سکے جن کو سنت کا علم نہیں ہوتا، تو یہ مستحسن ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نماز کے آغاز میں تعوذ و تسمیہ میں جہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ نماز میں اس کا پڑھنا جائز اور حسن ہے، جیسا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر جہر کیا۔ انہوں نے تکبیر کے بعد کہا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے، تعریف تیرے لیے ہے، تیرا نام مبارک اور تیری شان اونچی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 70 سے زیادہ نمازیں پڑھیں، وہ جب تکبیر کرتے تو اس کے بعد یہ پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اسی وجہ سے یہ استفتاح مشہور ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ اب اکثر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تعوذ جہر کے ساتھ پڑھتے تھے اور کئی صحابہ کرام بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہی معاملہ جمہور ائمہ کے ہاں بھی ہے جو مستقل طور پر اسے جہر کے ساتھ پڑھنا سنت نہیں کہتے، مگر جب لوگوں کو اس کی تعلیم کا معاملہ درپیش ہو تو وہ بھی اس کے پڑھنے کو سنت کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ جہر کے ساتھ پڑھی اور پھر کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنازے میں لوگوں کے 2 اقوال ہیں، بعض کے نزدیک اس میں قرأت کسی حال میں جائز نہیں ہے
جیسا کہ زیادہ تر سلف نے کہا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اس میں قرأت سنت ہے، جیسا کہ امام شافعی اور احمد کا قول ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اور بعض مزید دلائل ہیں۔ پھر ان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں قرأت اسی طرح واجب ہے جیسے نماز میں۔ قول ہے کیونکہ سلف میں بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے اور بہت سے نے وہ کیا ہے۔ ان کے ہاں دونوں فعل مشہور ہو چکے ہیں، وہ قرأت کے ساتھ بھی جنازہ پڑھتے تھے اور بغیر قرأت کے بھی۔ اسی طرح کبھی بسم اللہ بالجہر پڑھتے تھے اور کبھی بغیر جہر کے، اور اسی طرح کبھی ثنا پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے، کبھی رفع یدین کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی 2 سلام کرتے تھے اور کبھی ایک ہی سلام، کبھی امام کے پیچھے خاموشی سے پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ جنازے پر کبھی 4 تکبیریں پڑھتے تھے، کبھی 5 اور کبھی 7، اور ایک ہی نماز میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس مذہب پر عمل پیرا ہوتے اور وہ بھی جو اس مذہب پر عمل پیرا ہوتے۔ یہ ساری باتیں خود صحابہ سے ثابت ہیں۔ اسی طرح ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان میں سے کوئی اذان میں ترجیع کرتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا، یعنی بعض جملوں کو 4 بار دہرانا، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اقامت میں ایتار کرتا تھا، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ سارے جملوں کو 1 بار پڑھنا، اور کوئی شفع کرتا تھا، اور یہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی شفع کا مطلب ہے سارے جملوں کو 2 بار دہرانا۔ یہ سارے امور ایسے ہیں کہ ان میں اگرچہ ایک راجح اور ایک مرجوح ہوتا ہے۔ جس نے مرجوح پر عمل کیا اس نے بھی ایک جائز عمل کیا، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے مرجوح پر عمل کیا ہے وہ کسی مصلحت کی وجہ سے راجح بن جائے، جیسا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی راجح عمل کسی مصلحت کی وجہ سے مرجوح بن جائے۔ یہ معاملہ عمومی اعمال کے بارے میں ہے۔ وہ عمل جو فی نفسہ ہی افضل ہو بعض مواقع پر غیر افضل بن جاتا ہے، جیسا کہ جن سے نماز افضل ہے جن سے قرأت سے، اور جن سے قرأت افضل ہے جن سے ذکر سے، اور جن سے ذکر افضل ہے جن سے دعا سے۔ پھر فجر اور عصر کے بعد نماز ممنوع ہے، اور ان اوقات میں تلاوت اور ذکر اور دعا اس سے بہتر ہیں۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں قرأت ممنوع ہے اور اس میں ذکر افضل ہے، اور نماز کے آخر میں تشہد سے پہلے دعا ذکر سے بہتر ہے۔ بعض اوقات کوئی مفضول عمل کسی معین شخص کے حق میں افضل ہوتا ہے کیونکہ وہ افضل سے عاجز ہوتا ہے، یا یہ کہ مفضول کے ساتھ اسے زیادہ محبت اور رغبت ہوتی ہے، وہ اس کا زیادہ اہتمام کرتا ہے اور اس میں لذت محسوس کرتا ہے، چنانچہ وہ اس کے لیے افضل بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے اس کو مزید عمل کے لیے رغبت اور خواہش ہوگی اور وہ اس سے خوب متمتع ہوگا۔ جیسا کہ ایک مریض اپنی پسندیدہ دوا سے جس قدر فائدہ حاصل کرتا ہے اتنا فائدہ وہ اس دوا سے نہیں حاصل کر سکتا جو اسے ناپسند ہے، اگرچہ اس کی جنس افضل ہو۔ اسی بنا پر بعض لوگوں کے لیے بعض اوقات ذکر افضل ہوتا ہے قرأت سے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بعض اوقات قرأت افضل ہوتی ہے نماز سے، اور اس طرح کی اور مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ ان میں یہ تفضیل جو آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ ان میں اس کے لیے نفع زیادہ ہوتا ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ فی نفسہ ہی افضل یا مفضول ہے۔ ان میں یہ تفضیل جو آتی ہے تو اسی وجہ سے کہ ان میں اس کے لیے نفع زیادہ ہوتا ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ فی نفسہ ہی افضل یا مفضول ہیں۔ یہ باب کسی عمل کے فرض یا حرام ہونے کا نہیں بلکہ کسی عمل کے افضل یا مفضول ہونے کا ہے، اور ان چیزوں میں بہت سے اعمال حالات کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس تنوع کا خیال نہ رکھا جائے تو بہت سے اعمال میں اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی عمل کے استحباب یا اس کے راجح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں تو اس کی اتنی پابندی کرتے ہیں جتنی واجبات کی بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس پر معاملہ خواہش اور جہلی تعصب و حمیت تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ آپ اسے ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جو ان امور میں سے کسی امر کو اختیار کرتے ہیں اور اسے اپنے مذہب کا شعار بنا لیتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا ترک کرنا افضل ہے تو اس کے ترک کی اتنی پابندی کرتے ہیں
جتنی کسی حرام سے بچنے کی نہیں کرتے، یہاں تک کہ معاملہ خواہش اور حمیت جاہلیہ تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ آپ اسے ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جو کسی چیز کا ترک اپنے مذہب کا شعار بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ سب کچھ غلط ہے۔ ضروری ہے یہ کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے، کسی معاملے کو اتنی وسعت دی جائے جتنی وسعت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اور کسی چیز سے اتنی الفت رکھی جائے جتنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ساتھ رکھی ہے۔ اس میں انہی مصلحتوں اور مقاصد شرعیہ کا خیال رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہوں۔ ہر معاملے میں یہ جانا جائے کہ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں ہر معاملے میں دنیا و آخرت دونوں کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاس اس بات کی تفصیل موجود ہو جو اس اجمال کی وضاحت کرے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو بہت سے لوگ اسے مجمل صورت میں ضرور سمجھیں گے، اور جب تفصیل کا موقع آئے گا تو اسے چھوڑ دیں گے، جہالت کی وجہ سے، یا ظلم اور سرکشی کی بنا پر، یا پھر خواہشات کی پیروی میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ لوگ بہترین رفیق ہیں۔ اس وقاحت کی روشنی میں امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ سے جب اختلاف کرنے والوں نے نماز تراویح کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ہم 20 رکعت پڑھیں جیسا کہ حرمین وغیرہ میں ہوتا ہے، اور وہی ائمہ اربعہ کا مشہور مذہب ہے، یا 8 پڑھیں جیسا کہ بعض سلفیوں کا اصرار ہے۔ یہ سوال امام حسن البنا سے اس وقت کیا گیا تھا کہ اس بستی والے اس مسئلے پر لڑنے کے قریب تھے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ نماز تراویح سنت ہے اور مسلمانوں کا اتحاد فرض ہے۔ ہم ایک فرض کو کسی سنت کی وجہ سے کیوں ترک کر دیں؟ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور آپس میں لڑنے جھگڑنے اور دشمنی کرنے سے محفوظ رہیں تو یہ زیادہ بہتر اور درست ہوگا۔ بھلائی اور برائی میں تعارض۔ دوسری مثال جسے میں نے اپنی کتاب اولیات الحرکات الاسلامیہ کے آخر میں دوسرے ضمیمے کے طور پر شامل کیا ہے، اور اسے عنوان دیا ہے فصل جامع فی تعارض الحسنات والسیئات، برائیوں اور بھلائیوں کے بارے میں ایک جامع فصل۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھلائیوں کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، اور اگر وہ واجب ہوں تو ان کے ترک میں نقصانات ہوں گے، اور دوسری طرف برائیوں میں نقصان ہے اور مکروہ میں کچھ نقصانات اور کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، اب تعارض یا تو دو بھلائیوں کے درمیان ہوگا جن کو آپس میں جمع کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہ ہوگا کہ جو احسن ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا اور مرجوح کو فوت ہونے دیا جائے گا، جیسے واجب اور مستحب کے درمیان تعارض، فرض عین اور فرض کفایہ کے درمیان تعارض، یا مانگے جانے والے قرض کی ادائیگی کو نفل صدقے پر مقدم رکھنا۔ نمبر 2، یا تعارض دو برائیوں کے درمیان ہوگا اور ان دونوں سے بیک وقت بچنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ایک میں مبتلا ہونا لازمی ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ برائی کو دفع کیا جائے اور ادنا کو برداشت کیا جائے، جیسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو غیر معین جہاد پر خرچ کرنے سے مقدم کرنا، یا والدین پر خرچ کو اسی قسم کے جہاد پر خرچ کرنے سے مقدم کرنا۔ حدیث صحیح میں آیا ہے، پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد۔ اسی طرح جہاد کو حج پر مقدم کرنا، جیسا کہ کتاب و سنت میں ہے، اس شخص پر لازم ہے جس پر دونوں چیزیں لازم ہوں، اور اس شخص پر مستحب ہے جس پر دونوں چیزیں مستحب ہوں۔ اور قرأت قرآن کو ذکر پر مقدم کرنا، اور قرأت قرآن کو ذکر پر مقدم کرنا جب قلبی اور زبانی عمل ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں، اور نماز کو ان دونوں پر مقدم کرنا جب وہ قلبی عمل ہونے میں ان دونوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو کبھی فہم اور جذبے کے ساتھ ذکر کو اس قرأت پر مقدم کیا جا سکتا ہے جو گلے سے نیچے نہ اترتی ہو۔ یہ ایک وسیع باب ہے۔
نمبر 3، یا یہ تعارض کہ ایک بھلائی اور ایک برائی کے درمیان اور دونوں کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اگر بھلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ برائی لازم آتی ہے، اور اگر برائی چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ بھلائی کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کے چھوڑ دینے میں زیادہ فائدہ ہے یا دونوں کے کرنے میں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جیسے ہجرت کرنے والی خاتون کا کسی محرم کے بغیر سفر ہجرت اختیار کرنا بمقابلہ اس کے کہ وہ دارالحرم میں مقیم رہے، جیسا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، جس کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ یہی معاملہ جہاد کے باب میں بھی ہے۔ اس میں اصول تو یہ ہے کہ بچے اور خواتین وغیرہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتی ان کو قتل کرنا حرام ہے، مگر جب جنگ ایسی ہو کہ ان کو بھی نشانہ بنانا پڑتا ہو، جیسے اگر منجنیق سے ان کی کسی جگہ کو نشانہ بنائیں یا رات کے وقت حملہ ضروری ہو تو پھر درمیان میں اس طرح کے لوگ مر جائیں، یہ بھی جائز ہوگا۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ طائف کا محاصرہ کیا گیا تو ان کے قلعوں کو منجنیق سے نشانہ بنایا گیا، اور رات کے وقت ان میں سے ایسے لوگ بھی نشانہ بن گئے جو سو رہے تھے، مگر یہ فتنے کو دفع کرنے کے لیے ضروری تھا، اور اس میں ایسے لوگوں کا مارنا جائز تھا جن کا قتل مقصود نہیں تھا۔ اسی طرح تطرس کا مسئلہ بھی ہے جس کو فقہاء نے ذکر کیا ہے، یعنی اس صورت میں جب کہ کافر کسی بچے یا عورت یا اپنے ملک کے کسی مسلمان کو سامنے رکھے تاکہ مسلمان ان کو نشانہ بنانے سے ہچکچائیں، اس طرح ان کے فوجی محفوظ رہیں، یہ تطرس کا مسئلہ ہے۔ تو چونکہ جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ کفر کے فتنے کو دفع کیا جائے، اور اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان گوارا کرنا پڑے گا۔ اسی بنا پر فقہاء کے درمیان اتفاق ہے کہ جب مسلمانوں سے ضرر کو دفع کرنا اس کے بغیر ممکن نہ ہو کہ ان ڈھال بنائے جانے والوں کو قتل کریں تو یہ جائز ہوگا۔ اگر ان کے قتل کا نقصان زیادہ ہو لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ ہو تو اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 4، یا ایک بھلائی اور ایک برائی کے درمیان تعارض ہوگا اور دونوں کو الگ کرنا ممکن ہوگا، جیسے اضطرار کی حالت میں مردار کا گوشت کھانا۔ یہاں کچھ کھا لینا حسن اور واجب ہوتا ہے، اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی حرام کھائے، اور اسی کی مصلحت غالب ہے۔ اس کے برعکس حرام دوائی کا معاملہ ہے، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاج سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان سے کم ہے، اور دوسری طرف اس صحت یابی کا یقین بھی نہیں ہے۔ اسی طرح شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ برائی کو 2 مقامات پر برداشت کیا جا سکتا ہے، ایک اس مقام پر جہاں زیادہ برائی کو روکنا مطلوب ہو اور وہ برائی اس کے بغیر دفع نہ ہو سکتی ہو کہ چھوٹی برائی کا ارتکاب کیا جائے، اور دوسرا اس مقام پر کہ اس برائی کے ارتکاب سے کسی ایسی چیز کا حصول مطلوب ہو جس کا نفع اس برائی کے ارتکاب کی صورت میں ہونے والے نقصان سے زیادہ ہو۔ اور بھلائی کو 2 مقامات پر چھوڑا جا سکتا ہے، ایک اس صورت میں جب یہ اپنے سے زیادہ حسن چیز کے فوت ہونے کا ذریعہ بنے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ایسی برائی کو اپنے ساتھ لائے جس کا نقصان اس بھلائی کے فائدے سے زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ دینی موازنات کے ساتھ متعلق ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی واجب اس وجہ سے ساقط ہو جائے کہ اس میں دنیا کا نقصان ہے، یا کسی حرام کو اس وجہ سے مباح قرار دیا جائے کہ دنیا میں اس کا احتیاج ہے، جیسے روزے کو سفر کی وجہ سے ساقط کیا گیا ہے، اور احرام یا نماز کے بعض ارکان کو بیماری کی وجہ سے ساقط کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اور باب ہے جو دین میں وسعت اور عدم حرج میں شامل ہے، جس کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ رہا پہلا باب تو اس کی جنس ایسی ہے کہ اس میں قوانین کا اختلاف ممکن نہیں ہوتا، اگرچہ عین کے لحاظ سے وہ بدل جائیں، بلکہ یہ تو عقلاً بھی ثابت ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے عاقل وہ نہیں ہے جو خیر اور شر میں تمیز کر سکے، بلکہ وہ ہے جو 2 خیرین میں سے زیادہ خیر اور 2 شرین میں سے زیادہ شر کی پہچان کر سکے۔ شاعر کہتا ہے
ترجمہ ہے، عقل مند وہ ہے جس کے جسم میں اگر 2 بیماریاں ظاہر ہوں تو ان میں سے اسی کا علاج پہلے کرتا ہے جو زیادہ خطرناک ہو۔ یہ بات سارے امور کے بارے میں ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کی عقل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو ان دنوں میں بارش ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، اگرچہ اس کے ذریعے زمین سے جو غلے پیدا ہوتے ہیں اس سے ظالم اقوام کو ان پر ظلم کرنے کے لیے مزید قوت مل جاتی ہے، مگر بارش نہ ہو تو یہ ان کے لیے زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اسی طرح لوگ سلطان کے وجود کو اس کے عدم وجود پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ کسی عاقل کا قول ہے کہ ظالم حکمران کے 60 سال اس سے بہتر ہیں کہ لوگوں کا کوئی حکمران نہ ہو۔ پھر حکمران سے اپنے ظلم اور سرکشی کے حوالے سے یا ان حقوق کے حوالے سے پوچھا بھی جا سکتا ہے جن کو وہ ناجائز طور پر لوگوں سے چھینتا ہے، لیکن میں یہاں کہتا ہوں کہ جو شخص اقتدار کا مالک بن جاتا ہے یا اس کے بعض فروغ کا ذمہ دار بنتا ہے، جیسے امارت، ولایت یا قضا وغیرہ، تو اگر اس کے لیے اس کی ذمہ داریاں ادا کرنا اور اس کے محرمات سے بچنا ممکن نہ ہو، مگر یہ انہی امور کا ارادہ کرتا ہے جن کی یہ استطاعت نہیں رکھتا، جبکہ دوسرے ان کی استطاعت رکھنے کے باوجود اسے انجام نہیں دیتے، تو اس کے لیے ولایت جائز ہے، بلکہ کبھی تو اسی کی ولایت واجب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ولایت ان واجبات میں سے ہے جس کے مصالح کو حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے دشمن کے خلاف جہاد، مال غنیمت کی تقسیم، حدود کا اجرا اور امن و امان کا قیام وغیرہ، تو اس ولایت کا قیام بھی ضروری ہو گیا۔ مگر جب یہ کام اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کسی غیر مستحق کو ہی حکمران بنا دیا جائے اور بعض ناجائز امور انجام دیے جائیں اور کسی کو بعض ایسی چیزیں مٹا دی جائیں جن کا وہ مستحق نہیں تھا اور اس کے لیے ان کا ترک بھی ممکن نہیں ہوتا، تو یہ مسئلہ اس باب سے بن جائے گا کہ ما لا یتم الواجب او المستحب الا به فیکون واجبا او مستحبا، جس چیز کے بغیر کسی واجب یا مستحب کا حصول ممکن نہ ہو تو اس چیز کو حاصل کرنا واجب یا مستحب بن جاتا ہے، البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ اس غیر کا فساد اس واجب یا مستحب کی مصلحت کے مقابلے میں کم ہو، مطلب یہ کہ اس فعل سے ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ حاصل ہو رہا ہو۔ بلکہ اگر ولایت واجب نہ ہو اور وہ کسی ظلم پر مشتمل ہو، اور جو شخص ولایت حاصل کرے گا وہ ظلم کو قائم کرے گا، اور دوسرا شخص ولایت کا ارادہ اس لیے کرتا ہے کہ ظلم کو کم کر لے اور اس سلسلے میں زیادہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کم بری چیز کو اپناتا ہے، تو اس نیت کے ساتھ اس کا یہ اقدام جائز ہوگا۔ اور یہ جو چھوٹا گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اس نقصان کو دفع کرے جو زیادہ ہے، تو یہ درست ہوگا۔ یہ وہ باب ہے جس میں نیتوں اور مقاصد کے لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ مثلا ایک ظالم اور طاقتور نے کسی سے مال کا مطالبہ کیا اور وہ مجبور ہے کہ اسے مال دے دے۔ اس دوران ایک اور آدمی ان کے درمیان میں آتا ہے اور مظلوم کے اوپر سے زیادہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے اس سے نرمی کے ساتھ مال لے لیتا ہے اور اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے کہ مال لے لو مگر اسے کچھ نہ کہو، اور اس طریقے سے مظلوم کی جان اور عزت بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، مگر یہ اس نیت سے درمیان میں آئے کہ ظالم کا حامی بنے تو گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اشیاء میں نیت اور عمل کا فساد دیکھنا چاہیے۔ نیت کا فساد یہ ہے کہ اس اقدام سے اس کا مقصد حکمرانی اور مال حاصل کرنا ہو، اور عمل کا فساد یہ ہے کہ اس کا مقصد محرمات کا ارتکاب اور واجبات کو ترک کرنا ہو۔ وہ یہ اقدام اس لیے نہیں کرتا کہ حرام اور حلال میں تعارض آ گیا ہے یا اسے زیادہ صالح اور زیادہ نفع بخش کی تلاش ہے۔ پھر حکمرانی خواہ جائز ہو یا مستحب یا واجب، مگر کسی خاص آدمی کے بارے میں اس کے بجائے کوئی اور چیز زیادہ واجب یا زیادہ محبوب ہوگی، اس صورت میں اس کو کبھی وجوباً اور کبھی استحاباً خیر الخیرین، دو اچھی چیزوں میں جو زیادہ اچھی ہو کو مقدم کرنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کی طرف سے خزائن الارض کی ولایت دیا جانا اسی باب میں سے تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا تھا کہ انہیں زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنایا جائے۔ وہ بادشاہ اور اس کی قوم کافر تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 34 میں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اس سے پہلے
یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ان کے کفر کے باوجود یہ بات ضروری ہے کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی اصول ہوگا جس کے ذریعے وہ لوگوں سے مال لیتے ہوتے تھے اور اسے حکمران، اس کی فوج اور اس کے نوکر چاکروں پر خرچ کرتے ہوتے تھے، اور یہ طریقہ انبیاء کی سنت اور ان کے عدل میں شامل نہیں تھا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ اپنے پہلے شاہی فرمان میں کرنے کا اعلان کرتے، ورنہ قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے پہلے وہی عدل و احسان کیا جو ان کے لیے ممکن تھا۔ انہوں نے حکومت کے ذریعے اپنے اہل بیت کا اکرام کیا جو اس کے بغیر ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں داخل ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب دو واجب کام ایک ساتھ آ جائیں اور ان دونوں کو ایک ساتھ انجام دینا ممکن نہ ہو تو جو زیادہ تاکیدی ہوگا اسی کو مقدم کیا جائے گا۔ اس صورت میں دوسرا واجب نہیں رہے گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس مقصد کے لیے اس نے زیادہ تاکیدی کو اپنایا تو یہ فی الحقیقت واجب کا تارک شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب دو حرام ایک ساتھ آ جائیں جن میں اگر چھوٹے کو اپنائیں گے نہیں تو بڑے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اس صورت میں ادنا کو اختیار کرنا فی الحقیقت حرام نہیں ہوگا۔ اگر اطلاق کے اعتبار سے اسے ترک واجب اور اسے فعل حرام کا نام دیا جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح کے مسئلے میں کہا جا سکتا ہے کہ واجب کو عذر کی وجہ سے ترک کیا گیا اور حرام کو ایک راجح مصلحت یا ضرورت و احتیاج یا زیادہ حرام کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔ یہ تعرض کا باب ہے اور یہ ایک بہت وسیع باب ہے، خاص طور پر اس دور میں اور اس مقام پر جس میں نبوت اور خلافت علی منہج النبوہ کے آثار کم ہو چکے ہیں۔ ان مقامات اور ادوار میں یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں اور ان کا موجود ہونا امت میں فتنے کا سبب بنتا ہے۔ جب نیکیاں برائیوں کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں تو اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو دیکھتے ہیں اور انہی کو راجح قرار دیتے ہیں، خواہ اس کے ساتھ زیادہ برائیاں ہی کیوں نہ آ جائیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اسی پہلو کو راجح قرار دے لیتے ہیں اگرچہ ان کی وجہ سے بڑی بھلائیاں ہی کیوں نہ چھوٹ جائیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو متوسط الحال ہوتے ہیں، وہ دونوں امور کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک عالم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کی انواع میں فکر و تدبر کرے۔ بعض اوقات جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اشیاء میں امر و نہی میں عفو سے کام لیا جاتا ہے، یعنی ان کے بارے میں نہ حلال ہونے کا حکم دیا جائے اور نہ اسے بالکل ساقط کرے۔ مثلا یہ کہ وہ ایک نیک کام کا حکم دیتا ہے مگر اس میں کسی بڑے گناہ کے ارتکاب کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے اس معروف کا حکم نہ دے۔ جیسے آپ ایک مجرم کو ظالم بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے سزا دینے میں حد سے تجاوز کرے اور اس سے کوئی ایسا ضرر لازم آ جائے جو اس کے گناہ سے زیادہ ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یا مثلاً وہ ایک برے کام سے روکے مگر اس سے کسی بڑے معروف کا ترک بھی لازم آئے جس کا فائدہ اس منکر کے ترک سے زیادہ ہے تو اس صورت میں اسے منکر کو روکنے سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس خوف سے کہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام کا ترک لازم نہ آئے جس کا کرنا اللہ اور اس کے رسول نے لازم کیا ہے اور اس کا فائدہ اس منکر کے ترک سے بہت بڑا ہے جسے روکنے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہمیں ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔